اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سیدی یا حبیب اللہ. میرے نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قرآ حضرات، طلباء کرام، میری جان سے عزیز میرے بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ کرم اور احسان ہے کہ اس رب پاک نے ہم سب کو اپنے گھر میں بٹھا کے اپنا اور اپنے پیارے بندوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے. حاضرین محترم، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. الحمدللہ ہم سب قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں. ہم سب انبیاء کرام کی جماعت اور اولیاء کرام کی جماعت کا احترام کرنے والے ہیں. حاضرین محترم، دین اسلام میں نسبت اور تعلق کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ یہ محفل بھی نسبت والی ہے. اس محفل کا تعلق بھی ایک نسبت سے ہے. اس محفل کا تعلق اس عظیم ہستی سے ہے کہ جس کے بارے میں کسی نے کہا تھا غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء. جیسے آقا کریم علیہ السلام کا جماعت انبیاء میں مقام ہے، ویسے آپ کے لاڈلے غوث اعظم کا اولیاء کی جماعت میں مقام ہے. نسبتوں کی بات ہے، تعلق کی بات ہے. قرآن اور احادیث کی تعلیمات پہ اگر غور کرتے ہیں تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ جس کی نسبت عظیم ہے وہ عظیم ہے، جس کی نسبت حقیر ہے وہ حقیر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے بندو، نماز کی حالت میں بھی، نماز کے علاوہ عام حالات میں بھی مجھ سے دعا مانگا کرو. مولا کیا دعا مانگے؟ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. مجھ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اب سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ یہاں تو ہر بندہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں، میں سیدھے راستے پہ ہوں، صراط مستقیم پہ ہوں. ہر بندہ یہی دعویٰ کر رہا ہے. مولا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اب نسبت کی اہمیت دیکھے. اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو میری کتاب راستہ بتائے وہ سیدھا راستہ ہے، حالانکہ بے شک وہ سیدھا راستہ ہے. قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ میرا جو راستہ ہے یہ سیدھا راستہ ہے. اللہ پاک نے نسبت اور تعلق کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا مجھ سے سیدھا راستہ مانگو، اور فرمایا میں کریم تمہیں وضاحت بھی کر دیتا ہوں کہ سیدھا راستہ کون سا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے. یعنی انعام یافتہ لوگوں کا جو راستہ ہے وہ سیدھا راستہ ہے. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ صراط مستقیم کون سا ہے، سیدھا راستہ کون سا ہے.
सीधा रास्ता इनाम याफ्ता लोगों का जो रास्ता है वो सीधा रास्ता है। लेकिन मौला ये भी वजाहत फरमा दे कि इनाम याफ्ता लोग कौन है। देखिए कुरान पाक की अजमत देखें, कुरान पाक की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर कर रही है, वो आयत उस आयत की तफसीर कर रही है। और कुरान की तफसीर जो सबसे अफजल तफसीर है वो तफसीर बिल कुरान है, वो तफसीर बिल कुरान है। तो कुरान की एक आयत ने हमें बताया कि सीधा रास्ता मांगो, दूसरी आयत ने सीधे रास्ते की वजाहत की कि सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है, इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता। मौला ये इनाम याफ्ता लोग कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक के 5वें पारे में इरशाद फरमाया, अनामल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। फरमाया इनाम याफ्ता लोगों के 4 गिरोह हैं। इनाम याफ्ता गिरोह कितने हैं? 4। बोलिए इनाम याफ्ता गिरोह कितने हैं? 4 गिरोह हैं। कौन? मिनन नबिय्यीन, नबी, पहला गिरोह नबियों का है, दूसरा गिरोह सिद्दीकीन का है, तीसरा गिरोह शुहदा का है, चौथा गिरोह सालेहीन का है। अब निस्बत की अहमियत देखें, ताल्लुक की अहमियत देखें कि अल्लाह पाक ने इनाम याफ्ता लोगों का, अपने प्यारों के लोगों का रास्ता जो है उसको सीधा रास्ता करार दिया। बंदा वुजू करके पाक साफ कपड़े पहन के अल्लाह के घर में आके नमाज पढ़ रहा है, हाथ बांध के खड़ा हुआ है, मालिक ये फरमा रहा है तो वुजू तो करके आ गया, पाक या साफ होके आ गया, नमाज में भी खड़ा हो गया, लेकिन अब भी मुझसे अपने प्यारों का रास्ता मांग, तेरी बातें तभी कबूल होंगी जब तू मेरे प्यारों के रास्ते पे चलेगा। प्यारों के रास्ते पे चलेगा तो तेरी इबादतें कबूल हैं। इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पे चलेगा तो तू सिरात मुस्तकीम पे होगा। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि निस्बत की कितनी अहमियत है, ताल्लुक की कितनी अहमियत है। और हाज़रीन मोहतरम, जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह पाक ने उसमें भी निस्बत की अहमियत को बयान फरमाया। मालिकुल मुल्क ने इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इरशाद फरमाया कि मुझे इस शहर मक्का की कसम है, मुझे इस शहर मक्का की कसम है। अल्लाह पाक जिस चीज की कसम अता फरमाए, इसका मतलब है वो चीज अल्लाह को प्यारी है, उस चीज की अल्लाह की बारगाह में इज्जत है। तो अल्लाह पाक ने शहर मक्का की कसम खाई है। बेशक वो शहर अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला है, वो शहर अल्लाह की बारगाह में अजमत वाला है। हाज़रीन मोहतरम, वजह क्या है? वजह क्या है? हो सकता है कोई ये समझता कि वजह ये है कि उसमें बैतुल्लाह शरीफ है, कोई ये समझता कि मक्का पाक अल्लाह की बारगाह में अजमत वाला इसलिए है कि उसमें सफा मरवा है, कोई ये समझता कि उसमें आब जमजम है, कोई ये समझता उसमें और बड़े बड़े मुकद्दस मकामात हैं जहां मनासे के हज अदा होते हैं, वो मकामात हैं। कोई ये समझता कि उसमें मकाम मुल्तजिम है, मकाम इब्राहिम है, मुख्तलिफ बातें हो सकती थी। लेकिन मेरे मालिक ने क्या फरमाया? इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसमें इसलिए खा रहा हूं क्योंकि महबूब तू जो इस शहर में रहता है, महबूब तू जो इस शहर में रहता है, तेरी वजह से ये शहर प्यारा है, इस वजह से मैं कसमें उठा रहा हूं। तो अंदाजा लगाएं, जब शहर मक्का वैसे भी अल्लाह को प्यारा था, लेकिन जब उसकी निस्बत, उसका ताल्लुक मेरे आका के साथ जुड़ा, शहर मक्का की गलियों ने जब रसूलुल्लाह के कदमों को चूमा है, तो अल्लाह पाक ने ये अजमत अता फरमाई, उसकी कसमें उठा रहा है। तो हाज़रीन मोहतरम, इससे पता ये चलता है कि निस्बत बड़ी चीज है, और खास तौर पे मोहम्मद की निस्बत बड़ी चीज है। खुदा दे ये दौलत बड़ी चीज है। और आज हम जिस हस्ती की याद में यहां बैठे हैं, महबूब सुबहानी, शहबाज लामकानी, कुतुब रब्बानी, किंदील नूरानी, हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं कि आप वालिदा की तरफ से भी हुजूर से ताल्लुक रखते हैं, वालिद की तरफ से भी हुजूर से ताल्लुक रखते हैं।
دیکھیں حضور کا جو نسب چلا ہے، جو خاندان چلا ہے، وہ حضور کے 2 شہزادوں سے چلا ہے، حضرت سیدنا امام حسن، حضرت سیدنا امام حسین۔ حضور غوث اعظم کی عظمت یہ ہے، کچھ سادات ہیں جو صرف امام حسین کی اولاد ہیں، کچھ سادات ہیں جو امام حسن کی اولاد ہیں، لیکن حضور غوث اعظم وہ ہیں جو آپ حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاد رکھیں یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ خاندانی ولیوں کا ہے، یہ خاندانی اللہ والوں کا ہے۔ اور یہ خاندان وہ ہے جس نے ہمیشہ حق کا علم بلند کیا ہے، جس نے ہمیشہ حق کے لیے آواز بلند کی ہے، جس نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، جن کے وجود سے ہمیشہ رسول اللہ کے دین کو فائدہ پہنچا ہے۔ آج جگہ جگہ پہ آپ کو پیر مل جائیں گے، مختلف حلیوں والے، مختلف لباسوں والے، کالے پیلے نیلے ہر طرح کے مل جائیں گے، لیکن یاد رکھو صحیح معنی میں ولی وہ ہے جو رسول اللہ کے دین کا سچا غلام ہوگا، جس وجود سے میرے آقا کے دین کو فائدہ ہے، جس جسم سے میرے پیارے نبی کے دین کو فائدہ ہے، وہ جسم بڑا قیمتی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جس وجود سے حضور کے دین کو فائدہ نہیں ہے، وہ چاہے ہوا میں اڑ بھی رہا ہو، وہ جادوگر تو ہو سکتا ہے، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور حضور غوث اعظم، آپ کے والد جا رہے تھے، ہاتھ میں عصا تھا، بڑا باروب، اللہ پاک نے روب عطا فرمایا، جا رہے تھے تو سامنے سے کچھ لوگ آئے، ان کے حلیوں سے لگ رہا تھا کہ یہ شاہی دربار کے کارندے ہیں، ان کے سروں پہ مٹکے تھے، بڑے اترا کے چل رہے تھے۔ جب آپ قریب گئے، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ، حضور غوث اعظم کے والد ہیں، جب قریب گئے پوچھا ان میں کیا ہے، تو ان کارندوں نے بڑے اتراتے ہوئے انداز میں کہا کہ ان میں شراب ہے اور ہم بادشاہ کے خاص لوگ ہیں، اس کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بات ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بات ہے۔ آپ نے اپنا عصا اٹھایا، ان کے سروں پہ جو مٹکے تھے مار مار کے سارے توڑ دیے، شراب گرا دی، مٹکے توڑ دیے، شراب گرا دی۔ کیونکہ شراب اللہ والا ہو اور شراب اس کے سامنے سے گزر جیسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ہو ہی حضور غوث اعظم کا والد، تو اس کے سامنے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حاضرین محترم، آپ نے وہ گرا دیے، مٹکے توڑ دیے۔ وہ کرندے آپ کو دھمکیاں دیتے ہوئے کہ ابھی ہم آپ سے دیکھ لیتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس گئے، بادشاہ نے پوچھا خالی ہاتھ آ گئے؟ جی خالی ہاتھ آ گئے۔ کیوں؟ یہ ابو صالح راستے میں مل گیا تھا، اس نے سارے مٹکے توڑ دیے۔ بادشاہ کو جلال آیا، کہا بلاؤ ابو صالح کو۔ ابو صالح تشریف لائے۔ بادشاہ نے کہا آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا اے بادشاہ، تجھے تو میرا احسان مند ہونا چاہیے، تجھے تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، میں نے تجھ پر بڑا احسان کر دیا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا بات یہ ہے، تو جو منگوا رہا تھا وہ دودھ اور لسی تو نہیں تھی نا، وہ تو شراب تھی، وہ تو شراب تھی۔ شراب لے آتا، خود بھی پیتا، گناہگار ہوتا، لوگوں کو بھی پلاتا، لوگ گناہگار ہوتے اور ان کا گناہ تیرے کھاتے میں بھی جاتا، تیرے کھاتے میں بھی ان کا گناہ جاتا، تو لہٰذا میں نے وہ توڑ کے گرا دی ہے، تو بھی گناہ سے بچ گیا، لوگ بھی گناہ سے بچ گئے، اور ان کی وجہ سے جو تیرے کھاتے میں گناہ آنے تھے وہ بھی بچ گئے۔ حضرت کی یہ گفتگو ایسی پر اثر تھی جو بادشاہ کے دل پہ اثر کر گئی، بادشاہ کے دل پہ اثر کر گئی، لیکن اپنی خفت مٹانے کے لیے اس نے کہا ہوتے کون ہیں؟ خفت مٹانے کے لیے اب ہوتے کون ہیں؟ آپ نے یہ کیا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے مامور ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہوں، میں مالک کا غلام ہوں، اور مالک کے احکام نافذ کرنے کے لیے میں نے یہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے میں مامور ہوں۔ تو بادشاہ نے اب کہا کہ اس بزرگ کے سامنے بات تو نہیں چل سکتی ہے، تو اب اس نے خوشامد شروع کر دی، آجزین کے سارے شروع کر دی۔ اس نے کہا جی میں بھی پھر آپ کو یہی عہدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے بھی قاضی القضات بن جائیں، چیف جسٹس بن جائیں،
میں بھی آپ کو یہی عہدہ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ عہدہ قبول کریں۔ آپ نے فرمایا جسے اللہ پاک نے عہدہ دے دیا اسے دنیا کے کسی عہدے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جسے اللہ پاک نے عہدہ دے دیا اسے دنیا کے، آج کسی کو چھوٹا سا عہدہ مل جائے تو پھولے نہیں سمائے گا۔ قربان جاؤں حضور غوث اعظم کے والد کی عظمت پر، فرمایا کہ جو اللہ کی طرف سے مامور ہو گیا ہے اسے دنیا میں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ تخت شاہی پر وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی ہے۔ یہ والد، جب والد ایسے ہوں گے تو پھر بیٹا بھی غوث اعظم ہوگا، پھر بیٹا بھی غوث اعظم ہوگا۔ تو حاضرین محترم یاد رکھیں، آج کل کا دور بڑا پرفتن دور ہے۔ ماشاءاللہ علماء تو ہمارے رہنما ہیں، لیکن عوام کی نظروں میں پتہ کیا ہے؟ عوام کی نظروں میں عوام نے یہ سمجھا ہوا ہے پیروں کی لائن الگ ہے، علماء کی لائن الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ مولوی صاحب ہے، اس کو پیری فقیری کا کیا پتا، پیری فقیری کی لائن الگ ہے، علماء کی لائن الگ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم سے بڑا کوئی پیر بنتا ہی تب ہے جب منظوری غوث اعظم دیتے ہیں۔ پیر بنتا ہی تب ہے جب منظوری غوث اعظم دیتے ہیں۔ ان سے بڑا کوئی پیر نہیں ہے تو یاد رکھیے ان سے بڑا کوئی محدث مفسر کوئی عالم بھی نہیں ہے۔ عالم علم دیکھے تو بے مثال، علم دیکھے تو بے مثال، تقویٰ دیکھے تو بے مثال، اور ولایت دیکھے تو بے مثال۔ ہر لحاظ سے اللہ پاک نے ماشاءاللہ اللہ پاک نے تقویٰ بھی کمال کا عطا فرمایا، اللہ پاک نے علم بھی کمال کا عطا فرمایا، اور اللہ پاک نے فیضان بھی ایسا عطا فرمایا کہ دنیا کے کونے کونے میں حضور غوث اعظم کا فیضان پہنچ رہا ہے۔ آج جتنے علماء موجود ہیں، جتنے طلباء موجود ہیں، آج یہ سب جو فیضان ہے وہ کس کا ہے؟ حضور غوث اعظم کا ہے۔ آج علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا۔ یاد رکھیں، ایک مومن مسلمان کو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھنی چاہیے، ایک مومن مسلمان کو اللہ والوں سے محبت رکھنی چاہیے، ایک مومن مسلمان کو علماء سے محبت رکھنی چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، دین اور علم اور ولایت کا راستہ الگ الگ نہیں ہے، یہ سارا ایک ہی راستہ ہے، یہ سارا ایک ہی راستہ ہے۔ آج ہمارے یہاں مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی 2-2.5 سال غسل نہ کرے تو ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا آدمی ہے، اگر کوئی عجیب و غریب لباس پہن لے ہم کہتے ہیں واہ واہ اس کی تو رفتار ہی بڑی زیادہ ہے، گلے میں ہار ڈال لے، ہاتھوں میں کڑے ڈال لے، وہ ملنگ بنا ہوا ہے، کڑے پہنے ہوئے ہیں۔ حضور نے لوہے اور پیتل اور ان کے کڑے پہننے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم کہتے ہیں یہ پہنچا ہوا بابا ہے، یہ بابا جی نماز نہیں پڑھی، نہیں جی ہماری نمازیں کہاں ہوتی ہیں؟ مدینے میں ہوتی ہے۔ نمازیں کہاں ہوتی ہیں ان کی؟ اور کھانا لنگر مدینے کا نہیں کھائیں گے، لنگر یہی کا ہوگا، کھانا یہی کھائیں گے، نماز مدینے کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یاد رکھیں، ولی وہی ہے جو دین کا پابند ہوگا، جو شریعت کا پابند ہوگا، حضور کے دین کا پابند ہے تو وہ ولی ہے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ملتا ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ فلاں شخص فلاں علاقے میں نا اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، آپ وہاں گئے، آپ نے کہا پہلے جانچیں گے دیکھیں گے تو پھر مانیں گے۔ تو جب وہ بندہ مسجد میں جانے لگا تو پہلے اس نے بایاں پاؤں رکھا، پھر اس نے دایاں پاؤں رکھا، حالانکہ سنت کیا ہے جب مسجد میں ہے تو کیا کریں؟ پہلے دایاں پاؤں رکھیں پھر بایاں پاؤں رکھیں۔
شریعت یہ کہتی ہے کہ جب اچھی جگہ جاؤ، اچھی جگہ میں جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں رکھو پھر بایاں پاؤں رکھو، مسجد میں جاؤ تو پہلے دایاں پاؤں رکھو پھر بایاں رکھو، واش روم میں جاؤ تو پہلے بایاں پاؤں رکھو پھر دایاں رکھو، اور آتے ہوئے الٹ کرو۔ شریعت یہ کہتی ہے۔ تو وہ لوگوں میں مشہور تھا کہ یہ اللہ والا ہے۔ حضور جنید بغدادی نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوا ہے، پہلے بایاں پاؤں رکھا ہے، حضور کی سنت کے خلاف کیا ہے، تو آپ واپس موڑ آئے۔ فرمایا جسے حضور کی سنت کا پتہ ہی نہیں ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وہ صرف مسجد میں اس نے بایاں پاؤں رکھا تھا، تو وہ واپس موڑ آئے کہ نہیں یہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج لوگ فرض نماز کھا جاتے ہیں، زکاتیں کھا جاتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھتے ہیں، اللہ کی مقرر کی حدود توڑ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ کوئی راز ہوگا، یہ پہنچا ہوا بابا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضور غوث اعظم کی یہ تعلیمات نہیں ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے ساری زندگی حضور کی سنت کی اتباع کی ہے، ساری زندگی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی کی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاضرین محترم، جب آپ بغداد میں پڑھ رہے تھے نا، تو دوران طالب علمی ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جو پیسہ تھا وہ ختم ہو گیا، جو دولت تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ نے درختوں کے پتے کھا کر، گھاس کھا کے گزارا کیا، لیکن حرام کی طرف بھی نہیں گئے اور دین مصطفیٰ کو بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اور پھر جب دین کی خدمت کی، اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے مقام یہ عطا فرمایا، ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں نے علم کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز فرما دیا ہے۔ علم کی خدمت۔ تو حاضرین محترم، آج جو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ علم کی خدمت کی ضرورت ہے، کہ علم کی خدمت کریں، علماء کی خدمت کریں، حفاظ کی خدمت کریں، دین کی خدمت کریں گے تو اللہ حضور غوث اعظم کا فیض عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے جو ہوتے ہیں یہ بظاہر دنیا سے چلے جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں، پردہ فرما جاتے ہیں، لیکن اللہ ان کا فیض جاری فرماتا رہتا ہے، فیض ملتا رہتا ہے، فیض جاری رہتا ہے۔ یہ بات غلط ہے کہ وصال کے بعد فیض ختم ہو گیا، وصال کے بعد توسل ختم ہو گیا، وصال کے بعد جو ہے استغاثہ نہیں کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنے پیاروں کو وصال کے بعد بلکہ ان کا فیض اور عام فرما دیتا ہے، کیونکہ وصال کے بعد تو یہ زمانے اور مکان کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں، وصال کے بعد تو یہ حدود و قیود بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو پھر ان کا فیض اور عام فرما دیتا ہے، ان کے صدقے سے اللہ پاک مخلوق خدا کو نفع عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین محترم، میرے اور آپ کے جو امام ہیں، جنہیں ہم عشق و محبت کا امام بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہمیں اس دور میں ثانی ابو حنیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جنہیں ہمیں اس دور میں ثانی غوث اعظم بھی کہہ سکتے ہیں، مجدد دین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اتنی بڑی ہستی جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ بھی در حقیقت فیض کس کا ہے؟ حضور غوث اعظم کا فیض۔ حضور غوث اعظم حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے دوسرے دو ساتھی فرماتے ہیں کہ عام طور پہ ایسا ہوتا تھا، ہم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں موجود ہوتے تھے، رات کا وقت ہوتا تھا، مطالعہ چل رہا ہے، تحقیق چل رہی ہے، تصنیف چل رہی ہے، تحقیقی کام ہو رہا ہے، پھر اچانک ایسا ہوتا اعلیٰ حضرت ہمیں کہتے چلو بھی تمہیں چھٹی ہے، تم جاؤ، باقی کام کل کریں گے۔ اچانک کبھی کبھی اعلیٰ حضرت ہمیں بھیج دیتے، فرماتے ہیں کہ ہم حیران ہوتے، ابھی تو حضرت یہ فرما رہے تھے، ابھی آپ نے چھٹی دے دی، بھی جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے ساتھیوں نے کہا کہ یار ہم کمرے سے تو نکل آئیں گے، لیکن باہر چھپ کے دیکھیں گے کہ ماجرا کیا ہے، راز کیا ہے، راز کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہمیں اچانک بھیج دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک رات ایسا کیا، ہمیں بھیج دیا، ہم باہر آ گئے، لیکن چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کہا بھی صحیح کہ چھپ کے کھڑا ہونا، تجسس کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ ساتھیوں نے کہا دیکھے تو صحیح، ہو سکتا ہے کہ بڑا راز معلوم ہو جائے، بعد میں ہم اعلیٰ حضرت کو منا لیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے بھیج دیا، ہم باہر کھڑے ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے دیا بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا،
पुराने दौर के जो दरवाजे होते थे वो फट्टों वाले दरमियान में एक झरी सी रह जाती थी, सुराख से रह जाता था। फरमाते हैं अब हम वहां से देखने लगे तो थोड़ी देर के बाद ना वो कमरा जो अंधेरे में डूबा हुआ था रोशनी में जगमगा रहा था, हर तरफ नूर ही नूर था। हमने देखा कि आला हजरत ने एक कीमती बिस्तर बिछाया हुआ है। फरमाते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग आए, वो उस बिस्तर पे बैठ गए। आला हजरत उनके पांव भी दबा रहे हैं और गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं, अरबी में गुफ्तगू हो रही है, गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं, पांव भी दबा रहे हैं। ये सिलसिला सारी रात चलता रहा और हम बाहर खड़े होकर देखते रहे। फरमाते हैं जब तहज्जुद का वक्त हुआ वो बुजुर्ग चले गए, आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह अपने मामूलात में मसरूफ हो गए। हम फिर कमरे में चले गए। हमने जब कमरे में पहुंचे तो आला हजरत को पता चल गया, हम तो बाहर थे, तो आला हजरत नाराज होने लगे। तो मेरे साथियों ने, नईमुद्दीन मुरादाबादी क्योंकि सैयद थे, फरमाते मेरे साथियों ने मुझे आगे कर दिया कि सैयद साहब आप माफी मांगे। तो मैंने अर्ज की हुजूर मैं सैयद हूं, माफ फरमा दे। तो आला हजरत ने जैसे ये बात सुनी गुस्सा ठंडा हो गया। सैयद हुजूर की हाल, गुस्सा ठंडा हो गया। नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हमने आला हजरत से अर्ज की, ऐ हजरत मेरी जो निस्बत हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, मैं उस निस्बत का वास्ता देता हूं, मैं उस निस्बत की आपको कसम देता हूं। ये माजरा क्या था, ये राज क्या था, हमें बताएं, हमें बताएं कि ये बुजुर्ग कौन थे, ये मामला क्या है कि आप अचानक हमें भेज देते हैं। तो आला हजरत ने जब ये बात सुनी ना, फरमाते हैं कि आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए, आला हजरत की आंखों में आंसू आ गए। और आला हजरत ने फरमाया कि आज मेरा राज फाश हो गया, चलो तुम्हें बता देता हूं। आला हजरत की आंखों में आंसू हैं। फरमाते हैं यार सारे जहान को जब किसी फतवे की जरूरत पड़ती है, जब किसी मसले की जरूरत पड़ती है, तो वो मुझसे पूछता है यारो मुझे भी तो किसी की रहनुमाई की जरूरत पड़ती है ना, मुझे भी तो किसी से पूछना होता है। और मुझे जब रहनुमाई की जरूरत पड़ती है, मैं दिल में सरकारे बगदाद हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी को याद कर लेता हूं, वो तशरीफ ले आते हैं, खिदमत भी कर लेता हूं, रहनुमाई भी हासिल कर लेता हूं। ये जो बुजुर्ग आए हुए थे ना, ये कोई और नहीं हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात थे। तो इसलिए अहले सुन्नत में इस वक्त जो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर और अल्लाह वालों का अदब एहतराम है, वो सदका हुजूर गौसे आजम का है। इसलिए हम कहते हैं कि खुदा के फज़ल से हम पर है साया से आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा हो। और ये जो कलाम है ना, ये कलाम है, बड़ी मशहूर हस्ती है जमील कादरी, सूफी जमील उर रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह। वो जो मशहूर सलाम है ना, ऐ शहनशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ये जो सलाम उनका, ये कलाम भी उनका है। सूफी जमील उर रहमान कादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं छोटा बच्चा था, शरारती था, बड़ी शरारतें करता था, तो मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे आला हजरत के पास ले गई। आला हजरत को उस वक्त लोग मियाँ जी कहते थे। फरमाते हैं कि मेरी वालदा उनके पास ले गई, अर्ज की मियाँ जी मेरे शौहर हैं नहीं, फोत हो गए, ये बच्चा बड़ा शरारती है, इसको दम कर दें, इसने बड़ा तंग किया हुआ है। आला हजरत ने मेरी पेशानी की तरफ देखा, मेरी वालदा से कहने लगे कि माई इसको दम कर दूं या मुरीद कर दूं, दम कर दूं या मुरीद कर दूं। तो उसने कहा जी मुरीद कर दूं तो बात ही अलग है, पर मैं मुरीद कर दूं या खलीफा बना दूं। उसने कहा जी और क्या चाहिए। तो सूफी जमील उर रहमान फरमाते हैं आला हजरत ने, मैं बच्चा था उस वक्त मुझे अपना मुरीद किया, दस्तार मंगवाई, मेरे सर पे दस्तार बांध रहे थे, दस्तार के बल चल रहे थे, उधर दिल की दुनिया बदल रही थी, दिल की दुनिया बदल रही थी। पहले वो जो शरारती बच्चा था, घर वाले मोहल्ला जिससे परेशान था, अब क्या हुआ, आला हजरत ने दस्तार मुकम्मल फरमा दी, दिल की दुनिया बदल गई। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने जब दस्तार मुकम्मल की, मेरी वालदा ने कहा बेटा आओ घर चलते हैं।
فرماتے میں نے کہا نہیں اماں جی، اب گھر نہیں، اب اسی در کی غلامی کروں گا، اب قرآن حفظ کروں گا، دین کا علم حاصل کروں گا۔ اب وہ قرآن پاک حفظ کرنے لگے، دین کا علم حاصل کرنے لگے۔ اب جب گھر جاتے تھے بڑا مؤدب ہے، سلام بھی کرتا ہے، بڑوں کی عزت کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، تو لوگ پوچھتے ہیں جمیل الرحمن، تم تو وہی جمیل الرحمن تھے کہ جن سے ہم پریشان ہوتے تھے، اب وہی جمیل الرحمن ہے، ہمارے لیے اللہ کی رحمت بن گیا ہے، معاملہ کیا ہے، ہوا کیا ہے؟ تو جمیل الرحمن کہتے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ سے اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا سے اعظم کا۔ تو یاد رکھیں بات چل رہی تھی کہ اللہ والے جو ہیں وہ مزار میں بھی چلے جائیں تو اللہ پاک ان کا فیض جاری فرماتا رہتا ہے، فیض ان کا جاری رہتا ہے۔ تو یاد رکھیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کی جماعت کے سردار ہیں، بڑی عظیم ہستی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کا فیض ہمیں ملے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سچے دل سے حضور غوث اعظم سے محبت کرنی پڑے گی اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ تعلیمات کیا ہیں؟ سب سے بڑی جو ان کی تعلیم ہے حضور غوث اعظم کی، وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حضور کے دین کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ حضور غوث اعظم کو بڑے بڑے لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی، بادشاہ کبھی ہدیے لا رہا ہے، کبھی تحفے بھیج رہا ہے، لیکن آپ نے ہمیشہ دین مصطفیٰ کا ساتھ دیا ہے، حق پہ کھڑے ہیں، ہمیشہ حق پہ کھڑے ہیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا پہلا میں نے عرض کیا کیا ہے؟ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ تو آپ بھی اپنے آپ سے وعدہ کریں انشاءاللہ ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ اور حق کا ساتھ دینے کا ابھی جو طریقہ ہے ماشاءاللہ، ابھی الیکشن آنے والے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کون حق کے ساتھ کھڑا ہے، حضور کے دین کے ساتھ کون کھڑا ہے، کون ہے جو دین کو تخت پہ لانا چاہتا ہے، اور کون ہے آج نعوذ باللہ جس کو حافظ لکھنے پہ بھی اعتراض ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یاد رکھیں حضور غوث اعظم کی تعلیمات ہیں کہ ہمیشہ دین کو تخت پہ لانا ہے، دین کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ اور نمبر 2، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ حلال کھایا ہے اور حلال کھانے کی تعلیم دی ہے، اور یہی تعلیمات ہیں۔ بندہ حرام کھائے اور پھر کہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں، ایسا ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا پیٹ میں حرام کا لقمہ ہو، مقام ابراہیم اور مقام ملتزم کے درمیان کھڑا ہو کے دعائیں مانگے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بڑا مسافر دور سے آیا ہے، جسم جو ہے مٹی سے لبریز ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ پاک میری دعائیں قبول فرما۔ فرمایا پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ ہو تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیشہ جو درس دیا ہے وہ عفو و درگزر کا درس دیا ہے، معافی کا درس دیا ہے، نرمی کا درس دیا ہے۔ وہ ایک میراثی اکثر آپ کی مخالفت کرتا تھا، لیکن جب وہ بوڑھا ہو گیا گھر والوں نے نکال دیا، وہ قبرستان میں پڑا ہوا تھا، حضور غوث اعظم کو پتہ چلا تو آپ نے شاگرد کے ہاتھ کچھ درہم و دنانیر بھیجے، کھانا بھیجا، کپڑے بھیجے کہ جاؤ دے کے آؤ۔ وہ مخالفت کرتا رہا، آپ نے یہ کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ اس میراثی کو سچی توبہ نصیب ہو گئی، سچی توبہ نصیب ہو گئی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دین اور دنیا میں کامیابی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے پیارے ولیوں کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور غوث اعظم نے ہمیشہ دین کی خدمت کی ہے، اللہ پاک ہمیں بھی دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔